نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا حدیث کے لفظوں پر غور کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میں نے معراج کی رات کچھ لوگ دیکھے. یہ بات نہ سنائے میری آگے، سنائے اس بات کو آگے پہنچائے، اس حدیث کو روایت کرے. حضور فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات کچھ لوگ دیکھے جن کے پاس اعلیٰ خوبصورت پیارا کھانا پڑا تھا، بہترین غذا تھی، پاس پڑی تھی، لیکن وہ گند کھا رہے تھے، وہ بدبودار چیزیں کھا رہے تھے، کیڑے مکوڑوں والا گند کھا رہے تھے، کیچڑ کھا رہے تھے. میں نے کہا کہ جبریل یہ کون ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کا وہ شادی شدہ شخص ہے جس کے گھر میں خوبصورت بیوی ہوتی تھی پر اس کی نظریں پھر بھی گندی تھی. میں کہا کرتا ہوں کیا نکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے، تو جو شادی کے بعد بھی نظر گندی کرے اس کو کیا کہوں، کیا کہوں اس کو؟ اور ہمارے ملک کا میڈیا یہ کہتا ہے کہ بدکاری میں اتنا زور کواروں کا نہیں جتنا شادی شدہ لوگوں کا ہے. شرم ہی نہیں آتی، کوئی خیال ہی نہیں ہے. یہ بھی معراج ہے، اس کو بھی سنا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گند کھا رہے تھے اس لیے کہ ان کے گھر میں جوان خوبصورت بیوی ہوتی تھی پر وہ گندی نظریں کرتے تھے. خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کرے. ہم تو اس ملک میں رہتے ہیں جہاں بچیاں جلوس نکالتی ہیں کہ وہ تو لفظ میرا دل نہیں کرتا میں زبان سے ادا کروں. ایسے ایسے جملے ہمیں سننے کو ملتے ہیں. خدا را اس وقت سے ڈرو جب اللہ کا قہر نازل ہو، اور پھر جب امت مسلمہ پہ جو عذاب آتا ہے اس کی تو شکل ہی اور ہوتی ہے. اگرچہ وہ والا عذاب اس امت میں نہیں آئے گا جو پرانی امتوں پہ آیا کرتا تھا، لیکن یہ جو روز ہمارے اپنے گلے کاٹ رہے ہیں یہ بھی تو عذاب کی ایک شکل ہے. یہ جو ہر چیز ہونے کے باوجود بے چینی ہے تو عذاب کی ایک شکل ہے. اور دوسری بات، میں ہر معراج پہ یہ حدیث پڑھتا بھی ہوں، یاد بھی کرتا ہوں، سناتا بھی ہوں، اور اللہ جانتا ہے مسجد میں بیٹھا ہوں میں کوشش بھی کرتا رہتا ہوں کہ میرا عمل ہو جائے. آپ میرے پیارے یا میرے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ مجھ پہ فضل فرمائے. ہزاروں لوگ ہیں میری بات سننے والے، اور ہزاروں لوگ مجھے مل کے کہتے ہیں ہم بدل گئے، آپ کی فلاں بات نے بدل دیا. تو میں دعا کرتا رہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے بھی بدل دے. میں یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں مجھے اس کے قابل کر دے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کی زبانیں کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں، چیخ رہے تھے. میں نے عرض کی مولا یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل امین مجھے بتانے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رب کے نمائندے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں، وہ خطیب ہیں، وہ واعظین ہیں، وہ لمبی تقریریں کرنے والے لوگ ہیں جو لوگوں کو درس تو دیتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. اپنی ان کی تنہائیاں خطرناک تھیں، اپنی ان کی عبادتیں کمزور تھیں. آپ یہ اسی چکر میں رہتے تھے کہ میرا استقبال بڑا ہوتا ہے، اسی چکر میں رہتے تھے کہ فلانا میری بڑی تعریف کرتا ہے، اسی چکر میں رہے کہ کتنی پیاری فوٹو میری بورڈ پہ لگی ہوئی ہے، اسی کھاتے میں رہے. یہ دعا کریں یہ احساس نہ پیدا ہو کہ ہم کوئی شے ہے. اللہ تبارک و تعالی جہاں ہم ہیں ہمیں اس معیار پر اپنی بارگاہ کے قریب کر کے رکھے اور محفوظ رکھے. لما تقولون ما لا تفعلون، اللہ فرماتے ہیں وہ بات کیوں کہتا ہے جس پر تو عمل نہیں کرتا. میرے بھائی ایک اور بات سن لیں اور میں اپنی بات کو سمیٹوں. محبوب فرمانے لگے کچھ لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے کہ جن کی زبانیں اتنی لمبی تھیں کہ لپیٹی جا رہی تھیں ان کی وجودوں پہ. اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ وہ اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے وجود کو کاٹ رہے تھے. معراج کی رات دیکھا تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یا رسول اللہ چغل خور ہیں، غیبت کرنے والے، لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے والے، پھٹے پہ بیٹھ کے، چوک پہ بیٹھ کے، دکان پہ بیٹھ کے رات کو تنہا میں اس کی غیبت کر، اس کی غیبت کر. چھوٹا گناہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کا گناہ زنا سے بھی زیادہ ہے. ہم معمولی بات سمجھتے لنوریہ من آیاتنا. معراج پہ رحمت بھی آئی تھی، میں نے اس کا ذکر بھی جمعے میں کیا ہے. میں نے بتایا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بخشش کا پروانہ لے کے آئے. یہ بھی معراج ہے. اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو تنہائیوں میں لے جا کے سوچو. اور خدا را وقت بڑا گزر گیا ہے.
اب یہ ارادہ چھوڑ دو کہ میں کل سے شروع کروں، یہ ارادہ چھوڑ دو کہ بس میں اگلے مہینے سے نیک ہوں، بس کر دو۔ بڑا اپنے ساتھ ظلم ہو گیا کہ بس تھوڑا سا ٹائم ہے پھر میں نے بدل جانا ہے۔ مسجد بھی ہے، معراج شریف بھی ہے، رات بھی ہے، اور وہ وقت ہے جس وقت اللہ قبول فرمایا کرتا ہے۔ آج اس سے کہو کہ یا اللہ ہم بدلنے کے لیے آئے، اس سے توفیق مانگو، آج نہیں ابھی سے اپنے آپ کو تبدیل کریں، وہ جگہ چھوڑ دیں جہاں بیٹھ کے گناہ ہوتا ہے، وہ دوست چھوڑ دیں جن کی صحبتیں ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہی۔ آ جاؤ واپس، بس کر دو۔ خدا را ہمیں اپنے وجودوں پر رحم کھانا چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ تو معراج کی یہ نشانیاں ہمیں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عطا کی ہیں۔ رب کریم ہم سب کو اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح فرما برداری کے اللہ ہمیں موقع نصیب فرمائے۔ اللہ توفیق عمل عطا فرمائے۔